ایک دن ایک حکمران اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے محل کے باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے سنا، سیب خریدیں، سیب خریدیں۔ حاکم نے باہر دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنے گدھے پہ سیب لادے بازار جا رہا ہے۔ حکمران نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا، خزانے سے 5 سونے کے سکے لے لو اور میرے لیے سیب لاؤ۔ وزیر نے خزانے سے 5 سونے کے سکے نکالے اور اپنے معاون سے کہا، یہ 4 سونے کے سکے لیں اور ان کے سیب لائیں۔ معاون وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا، سونے کے یہ 3 سکے لے لیں اور ان کے سیب لائیں۔ محل کے منتظم نے محل کے چوکیدار منتظم کو بلایا اور کہا، یہ 2 سونے کے سکے لے لیں اور ان کے سیب لائیں۔ چوکیدار منتظم نے گیٹ سپاہی کو بلایا اور کہا، یہ 1 سونے کا سکہ لے لو اور اس کے سیب لاؤ۔ سپاہی سیب والے کے پیچھے گیا، اسے گریبان سے پکڑا اور کہا، دیہاتی انسان، تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ مملکت کے بادشاہ کا محل ہے اور تم نے ان دل دہلا دینے والی آوازوں سے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالا ہے۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے قید کر دوں۔ سیب فروش محل کے سپاہی کے قدموں میں گر گیا اور کہا، میں نے غلطی کی ہے جناب، اس گدھے کا بوجھ میری محنت کی 1 سال کا نتیجہ ہے، یہ آپ لے لو لیکن مجھے قید نہ کرو۔ سپاہی نے سارے سیب لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی اپنے منتظم افسر کو دے دیے، اور منتظم افسر نے آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے اپنے اوپر کے افسر کو دے دیے اور کہا کہ یہ 1 سونے کے سکے والے سیب ہیں۔ افسر نے ان سیبوں کا آدھا حصہ محل کے منتظم کو دیا اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 2 سونے کے سکے ہیں۔ محل کے منتظم نے آدھے سیب اپنے پاس رکھے اور آدھے وزیر کو دیے اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 3 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے آدھے سیب اٹھائے اور وزیر کے پاس جا کر کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 4 سونے کے سکے ہیں۔ وزیر موصوف نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے اور صرف 5 سیب لے کے حکمران کے پاس گیا اور کہا کہ یہ 5 سیب ہیں جن کی مالیت 5 سونے کے سکے ہیں۔ حاکم نے اپنے آپ سوچا کہ اس دور حکومت میں لوگ واقعی امیر اور خوشحال ہیں۔ کسان نے 5 سیب 5 سونے کے سکوں کے عوض فروخت کیے، ہر سونے کے سکے کے لیے 1 سیب۔ میرے ملک کے لوگ 1 سونے کے سکے کے بدلے 1 سیب خریدتے ہیں، یعنی وہ امیر ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے۔ اور پھر یوں عوام میں غربت بڑھتی چلی گئی۔ فارسی ادب سے